الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بجاه سيد المرسلين صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. انتہائی ادب و احترام، تعظیم اور وقار کے لائق میرے مسلک کے عظیم علماء کرام، ائمہ مساجد، خطباء کرام، برادران اہل سنت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، شیخ الاسلام والمسلمین، سیدی امام الشاہ احمد رضا خان حنفی قادری نور اللہ مرقدہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب سعید یوم رضا کے عنوان سے منعقد ہے. میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں عزیز گرامی جناب محمد عمران رضوی اور ان کے تمام احباب و رفقا جو ہر سال نہایت اخلاص، ادب و احترام اور تعظیم اور وقار کے ساتھ
عرس اعلیٰ حضرت کی اس نورانی تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے علامہ شاہد محمود چشتی صاحب سے زید مجدہ سے سنا کہ یہ 21ویں سالانہ یوم رضا کی تقریب ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ استقامت اور استقلال اس کی بنیاد چونکہ خلوص پر ہے، عقیدت اور محبت پر ہے، اس لیے اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اپنے ان بندوں کو جو دین کے لیے اخلاص سے کام کرتے ہیں اور بے لوث ہو کر محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دستگیری فرماتا ہے، ان کے ان امور کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ بڑی بڑی محافل میں حاضری کا موقع ملتا ہے، ایسی ایسی محافل جن میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، زیب و زینت اور آرائش کے اعتبار سے بے پناہ انتظامات کیے جاتے ہیں، مگر میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ روحانیت نام کی کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ جیسے بے عملی لوگ لے کر آتے ہیں، اسی طرح وہ محض سیر و تفریح کے لیے ان تقاریب میں شرکت کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ابھی میلاد النبی کا مبارک رحمتوں بھرا نورانی اور مقدس مہینہ آ رہا ہے۔ علامہ شاہد آپ کو بتا رہے تھے کہ تقریبات کا آغاز اور اس کی ترتیب اس پہ کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بعض گھروں کے اندر اور مساجد کے اندر جو محافل منعقد کی جاتی ہیں، بظاہر ان میں بہت بڑا اجتماع نہیں ہوتا، نہ کوئی زیادہ ڈیکوریشن، زیب و زارائش و زینت پہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن وہ بیٹھنے والے اتنے خلوص والے ہوتے ہیں۔ میں نے وہ محفلیں دیکھی ہیں کہ 5-5 10-10 آدمی شریک ہیں محفل میں، حضور کی نعت پاک پڑھی جا رہی ہے، سننے والے آپ دیدہ ہیں، کیونکہ جو اہل محبت ہیں وہ قلت اور کثرت کو نہیں دیکھتے۔ اور ویسے بھی ہمارے ہاں کس کس بات کا ذکر کیا جائے، وہ فارسی کا ایک شعر ہے کہ وہ شعر اس وقت ذہن میں نہیں مگر دوسرا مصرع ذہن میں ہے کہ جب پورا جسم ہی انسان کا زخمی ہو جائے تو پھر مرہم کہاں کہاں لگائے گا، کس کس کا رونا کیا جائے۔ دین اور مسلک کے حوالے سے گنتی کے چند لوگ باقی رہ گئے ہیں جن کے اندر خلوص للہیت ہے۔ وہ فارسی کا شعر ہے، اس کا دوسرا مصرع ہے، پنبا کجا مین حد، پورا جسم ہی جب زخموں سے بھرا ہوا ہو تو مرہم پھر کس کس جگہ پہ لگائیں گے۔ اصلاح کی ایک ہماگیر ضرورت ہے اہل سنت میں۔ اب پریشانی یہ ہے کہ جس کے جو میں جو آتا ہے وہ کہتے چلا جاتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر کوئی بیچارہ روکتا اور ٹوکتا ہے تو اس پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ اب وہ علماء چلے گئے جن کی موجودگی میں جید علماء بھی تقریر کرتے ہوئے سنبھل کر بیان کرتے تھے۔ اب اشتہارات میں بڑے بڑے القاب لمبے چوڑے دیے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں القاب کی اتنی طویل فہرست نہیں ہوتی تھی، زیادہ سے زیادہ لقب ہوتا تھا مولانا مولوی۔ میں علماء سے کہتا ہوں ناراض نہ ہوں، معافی مانگتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی تمام پرانی کتابیں اگر اٹھائیں، میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے کتب خانے میں اعلیٰ حضرت کی کم و بیش 700 سے زائد تصنیفات موجود ہیں۔
اور میں نے پرانے نسخے جب نکال کے دیکھے تو حضرت مولانا مولوی امام احمد رضا، آج کسی کو مولوی کہہ کے تو بلائے، وہ کہے گا مجھے علامہ کہیں، مجھے مولوی بنا دیا ہے، میں مولوی ہوں۔ لیکن اس زمانے میں خلوص ایسا تھا کہ جو بات منہ سے نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے، جو دل سے بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے ہماری اصلاح ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، یہ ایک خلش دل میں تھی جس کا اظہار کر دیا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ حال ہے کہ مولوی جب خطبہ پڑھتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو کونی مار کے کہتا ہے اٹھ یار کوئی مزہ چسکا نہیں، چلیے۔ اب یہ جب قوم کی سوچ یہ ہو جائے کہ ذہنی عیاشی اور ذہنی چسکا لینے کے لیے دینی محافل کے اندر بھی آئیں تو پھر ہم خاک یہاں سے فائدہ اٹھائیں گے، استفادہ کیا کریں گے؟ اس لیے تھوڑی سی ذہنیت کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز جیسے کہ مجھے کہا گیا اعلیٰ حضرت کا عنوان ہے، اسی پہ بات کروں گا۔ آج کہاں سے لائیں امام احمد رضا جیسی شخصیات؟ آپ دیکھیں نا کہ اعلیٰ حضرت تو سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ طریقت کے معروف 4 سلسلے ہیں، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ معروف سلسلے ہیں زیادہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت سلسلہ قادریہ سے نسبت رکھتے ہیں، لیکن آج وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ آپ غور کریں ذرا، احمد رضا سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ ہمارے دل پر احمد رضا حکمرانی کیوں کر رہا ہے؟ احمد رضا کا نام مچلتے ہی چہروں پر رونق آ جاتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ آپ ذرا غور کیجئے۔ سیدی امام احمد رضا کا عرس گجرانوالہ میں پچھلے دنوں بہت بڑی تقریب ہوئی آراس کے عرس کی، بڑے بڑے علماء، شیخ الحدیث، اساتذہ بیٹھے تھے۔ اس عاجز کو واز کے لیے بلایا کہ اعلیٰ، میں نے کہا صرف ایک ہی تقریر ہے، کہتے صرف آپ ہی کی ہے، میں اتنے علماء کی موجودگی میں کیا تقریر کروں گا؟ میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ میں طفل مکتب ہوں علماء کے سامنے۔ میں نے وہاں برملا کہا کہ ایسے جید اکابر علماء اور شیخ الحدیث کی موجودگی میں میرا تقریر کرنا ایسے ہی ہے جیسے پانی کے ہوتے ہوئے کوئی تیمم کرے۔ مگر مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ساری کی ساری انجمن جس نے اعلیٰ اس کا عرس کروایا وہ سب ٹوپیاں نقشبندیوں والی، اور میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا کہ یہ سب ٹوپیاں جو ہیں مجھے علی پور شریف کے مریدوں کی معلوم ہوتی ہیں، تو میں یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ ہر صاحب سلسلہ دوسرے صاحب سلسلہ کی ٹوپی دیکھ لے تو اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہاں تو پٹکے دیکھ کے ہمارے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے کہا بات کیا ہے کہ عالمی سطح پر میں نے کہا آپ سب نقشبندی ہیں اور آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم 12 سال سے دڑلے سے اعلیٰ حضرت کا عرس کرواتے ہیں۔ میں نے محفل میں کہا، ریکارڈ ہے وہاں، ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے، میں نے کہا میں حکیم محمد موسیٰ امرتسری علیہ رحمہ، حکیم اہل سنت جنہوں نے اعلیٰ حضرت پہ بہت کام کیا، ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا زمانہ طالب علمی میں، جب میں لاہور ہوتا تھا تو میں ان کی مجلس سے علمی میں جایا کرتا تھا۔ میں نے پوچھا کہ حکیم صاحب ایک سوال پوچھ لیں؟ وہ بہت خوش طبع فرماتے تھے۔ فرمایا پوچھئے۔ میں نے کہا آپ ہیں چشتی نظامی، اعلیٰ حضرت ہے قادری، ایمان سے بتائیں آپ نے خواجہ غریب نواز کا کبھی اس اہتمام سے عرس کیا ہے؟ نظامی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کا کبھی اس اہتمام سے عرس کیا جس اہتمام سے آپ نوری جامع مسجد میں اسٹیشن کے بالمقابل یوم رضا کی بڑی تقریب ہوا کرتی تھی، مگر کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی۔ میں نے کہا کہ وہ تقریب جو ہے وہ اتنا انتظام و اہتمام کے پورے پاکستان سے نمائندگی ہوتی تھی، وہاں انتظار سال بھر ہوتا تھا
کہ لاہور اسٹیشن کے سامنے نوری مسجد میں اعلیٰ حضرت کے عرس پہ جانا ہے، اور ہمارے جو علماء کے آپس میں تعلق و مراسم ہوتے ہیں، ہماری ملاقاتیں طے ہوتی تھی کہ لاہور آئیں گے اعلیٰ حضرت کے عرس پہ، تو حالانکہ عرس تو داتا صاحب کا ہوتا تھا، وہ داتا صاحب کے عرس کے آخری روز اعلیٰ حضرت کا عرس کرتے تھے، تو جو بھی خط آتا، فون آتا پیر گوڑ سے اعلیٰ حضرت کے نواسے مفتی تقدس علی خان سال آتے، فرماتے اعلیٰ حضرت کے عرس پہ نوری مسجد میں ملاقات ہوگی۔ حکیم صاحب سے پوچھا آپ چشتی نظامی ہیں، یوم رضا کا اس قدر اہتمام کیوں؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ آستانے تو دنیا میں بہت موجود تھے، مگر احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے آستانوں کی قدر و منزلت ہمارے دلوں کے اندر بٹھائی۔ آستانوں کو ادب و احترام، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ ہمیں احمد رضا نے سکھایا، اور فرمایا یہ تو ضمناً میں نے کہہ دیا آپ کے سوال پر، احمد رضا سے ہمیں اس لیے پیار ہے کہ احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس نے فتنوں کے دور میں محبت رسول کا چراغ جلایا، جب ہر طرف سے گستاخیوں کا دھواں اٹھ رہا تھا، کبھی حفظ الایمان کے نام پر، کبھی تقویت الایمان کے نام پر گستاخیوں کا غبار اڑایا جا رہا تھا، دھواں پھیلایا جا رہا تھا، ان تاریکیوں میں، ان اندھیروں میں امام احمد رضا نے عشق رسول کی شمع جلا کر ایسی خوشبو کو پھیلایا، پھر خود ہی کہتے ہیں یہ وہ شمع ہے جو خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے، یہ وہ پھول ہے جو خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے جس کا دھواں نہیں ہے۔ انہوں نے شمع جلائی تقویت الایمان کی، حفظ الایمان کی، دھواں ہی دھواں، دھواں ہی دھواں، جس سے دل دماغ متاثر ہو گئے۔ ارے دل دماغ کیا متاثر ہوئے، ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ احمد رضا ان تاریکیوں کے اندر اجالا بن کر نمودار ہوا، اور پوری کائنات میں امام احمد رضا نے مدینے والے کی محبت کو پھیلا دیا۔ یہ انہی کا خاصہ ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے امام احمد رضا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یوم رضا پہ بات کریں، میں نے کہا یہ ہم مانتے ہیں کہ 55 علوم، 56 علوم کا شہنشاہ و بادشاہ احمد رضا تھا۔ آج جس کو ایک فن آ جائے وہ اپنے نام کے ساتھ 20 القاب لکھواتا ہے، جلسے میں نہیں آتے میرے نام کے ساتھ یہ کیوں نہیں لکھا؟ کہاں سے لائیں امام احمد رضا جس نے 2-4 علوم نہیں پڑھے، 55 علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ اور میں ڈرتے ڈرتے بچتے بچتے یہ عرض کروں گا، امام احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس فن کی، جس کتاب کو جو احمد رضا نے لکھی ہو، جو احمد رضا کے قلم سے کرتاس پر منتقل ہوئی ہو، کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں، جس فن کی کتاب اٹھائیں گے، میں کعبے کے رب کی قسم کھاتا ہوں احمد رضا اس فن کا امام نظر آتا، اس فن کا امام نظر آتا۔ خدا داد صلاحیتوں کا نام امام احمد رضا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی محاذ پر اگر گورنمنٹ آرمی کو بھیجتی ہے، فوج کو، جس محاذ کو بھیجے گی اس محاذ پر جنگ کرنے کے جو تقاضے ہیں اس کے عین مطابق انہیں مسلح کیا جائے گا۔ وہاں دیکھا جائے گا اسے فلاں محاذ پہ بھیجا جا رہا ہے، اس محاذ پر دفاع کے لیے اور اٹیک کے لیے کن کن سامان حرب کی ضرورت ہے، اس اسلحہ سے لیس کر کے فوج کو بارڈر پہ دفاع کے لیے اور اٹیک کے لیے متعین کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ وجود ایک ہے، 55 علوم کا شہنشاہ ہے،
بات سمجھ میں یہ آئی کہ بر صغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگی آزادی کے بعد جس علم اور جس فن کا سہارا لے کر بارگاہ مصطفیٰ پر حملہ آور لوگ ہو رہے تھے، عظمت رسالت، تقدیس رسالت پر حملہ آور ہو رہے تھے، جس محاذ سے جس علم اور فن کی آڑ میں حملہ کیا جا رہا تھا، اللہ نے ہر وہ فن، ہر وہ علم عظمت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، تقدس مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے اللہ نے وہ تمام فنون احمد رضا کو عطا کر دی۔ اگر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں اور آسان کرتا ہوں، جب علم منطق کا سہارا لے کر تنقیص رسالت کی جا رہی تھی، امام احمد رضا کو امام مناطقہ بنا کے اللہ نے اس محاذ پہ کھڑا کر دیا۔ جس علم اور فن کی آڑ میں عظمت مصطفیٰ پر لوگ حملہ آور ہو کر تنقیص کے پہلو تلاش کر رہے تھے، ہر اس فن اور اس علم سے میرے رب کریم نے احمد رضا کو نوازا۔ آج ہم امام احمد رضا کی جب ذاتی شخصیت پر، جس وجود کا نام احمد رضا ہے، ان کی ذاتی شخصیت کے حوالے سے جب ہم تذکرے اور ان کی سیرت اور تاریخ پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے ریسرچ اسکالر، بڑے بڑے محقق انگشت بدنداں ہیں، وہ حیران ہیں کہ احمد رضا بلا کا حافظہ رکھنے والا، خداداد صلاحیتوں کا مالک، 4 سال کی عمر میں تو ناظرہ قرآن پڑھ رہا ہے، 6 سال کی عمر میں میلاد النبی کی محفل میں تقریر کر رہا ہے، 8 سال کی عمر میں علم نحو کی مشکل ترین کتاب ہدایت النحو کی عربی کے اندر شرح لکھتے ہوئے احمد رضا نظر آ رہا۔ ہمارے 8 سال کے بچے کو ہوش نہیں آتا، وہ احمد رضا کا آج یوم پنڈی بٹیاں میں اس لیے منا رہے ہیں، خداداد صلاحیتوں اور توانائیوں کا مالک، خداداد علم کا مالک احمد رضا ہے، جس نے 8 سال کی عمر میں علم نحو کی دقیق اور مشکل ترین کتاب ہدایت النحو کی عربی کے اندر شرح لکھی۔ اور آپ حیران ہوں گے، 15 سال کی عمر میں میرے امام احمد رضا نے پہلا فتویٰ لکھا، پہلا فتویٰ 15 سال کی عمر، 14 سال کچھ ماہ کی عمر میں علوم متداولہ سے فراغت پائی، معقول و منقول کی کتابیں پڑھی، اور مسند افتاح پر جب بٹھایا گیا تو عجیب واقعہ پیش آ گیا۔ میرے امام احمد رضا کے عظیم والد گرامی، جنہوں نے سورہ علم نشرح کی تفسیر 400 سے زائد صفحات پر سورہ علم نشرح کی تفسیر احمد رضا کے والد نے لکھی، ان کے دور کے علماء نے انہیں امام المتکلمین مانا ہے، امام نقی علی خان۔ سورہ علم نشرح کی شرح یہ چھپی نہیں، چھپی مارکیٹ میں ملتی ہے۔ احمد رضا 15 سال کی عمر میں، اور امام احمد رضا کے والد ماجد کا لکھا ہوا فتویٰ بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا میں بریلی کا فتویٰ چلتا تھا۔ نقی علی خان فتویٰ نویسی کرتے تھے رضاعت کے مسئلے پر کہ ایک عورت اگر غلطی سے اپنے کسی کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر دودھ پلا دے تو اسے رضاعت لازم آتی ہے یا نہیں آتی؟ استفتاء آیا اور اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی خدمت میں استفتاء پیش کیا گیا کہ اس کا جواب تحریر کر دیا۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کو چونکہ بشارت ملی تھی احمد رضا کی پیدائش سے قبل
آپ کے والد ماجد کو اپنے وقت کے اولیاء نے مبارک دی کہ احمد رضا تو اے نقی علی خان تمہارے ہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو خداداد صلاحیتوں کا مالک ہوگا، اس کی شہرت شرق سے لے کر غرب تک ہوگی اور وہ اپنے دور کا بہت بڑا عالم ہوگا۔ یہ بشارت ملی اور جب علم سے فراغت ہوئی تو والد ماجد نے آزمانا چاہا۔ جس بچے کی بشارتیں ملی ہیں فراغت حاصل ہو گئی، یہ استفتاء ان کے پاس بھیجا جائے تاکہ دیکھا جائے کیسا جواب لکھتے ہیں، علمی صلاحیتیں کس درجے کی۔ ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو فراغت ہوئی ہے۔ اور حضرت بریلی شریف کے آستانے پر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، استفتاء آیا ہے، آپ کے والد ماجد نے فرمایا فلاں کمرے میں چلے جاؤ، مفتی صاحب وہاں بیٹھے ان سے اس کا جواب لکھا لو۔ وہ آدمی جب استفتاء لے کے گیا اس نے کہا حضرت آپ نے مجھ سے مذاق کیا ہے، وہاں تو کوئی مفتی شفتی نہیں بیٹھا ہے، کوئی لڑکا بیٹھا ہے 15 سال کا 16 سال کا ہوگا، آپ فرماتے مفتی، فرمایا وہی مفتی صاحب ہیں، انہی سے جا کر فتویٰ لکھوائیے، فرمایا وہی فتویٰ لکھے گا۔ یارا جب بات ہے یہ بچہ کیا جانے رداد کیا ہوتی ہے۔ جب وہ فتویٰ سامنے آیا احمد رضا نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ استفتاء کا جب سوال پڑھا احمد رضا نے قلم اٹھایا، اس کا جواب لکھا، کئی صفحات پر جواب لکھا اور لکھ کر کے کہا جائیے بڑے مفتی صاحب کے پاس لے جائیے، ان سے تصدیق و توثیق بھی کرا لیجئے، دستخط اور مہر بھی وہاں سے کروا لیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ استفتاء کا جواب لے کر جب گئے اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کے پاس، آپ نے تمام جزیات دیکھی، فتاوی جات کے حوالہ جات پڑھے اور رداد کے مسئلے کی تمام کیفیات احمد رضا نے لکھ دی تھی۔ تو نقی علی خان سے رہا نہ گیا، آنکھیں پرنم ہو گئی، اپنی مسجد سے اٹھے اور فتویٰ اٹھا کر اس ننھے مفتی کے کمرے میں چلے گئے اور جا کر کہا بیٹے احمد رضا، پیشانی کو بوسہ دیا، سینے سے لگایا، فرمایا درگاہ والوں تمام خدام جمع ہو جائیں، آج کے بعد فتنہ نویسی کی مسند احمد رضا کے لیے خالی کرتا ہوں۔ فرمایا فرمایا میں استفتاء آیا ہے، جواب لکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، افتاء کی مسند احمد رضا کے لیے خالی کرتا ہوں۔ کہا حضرت یہ کیوں؟ فرمایا آج کے بعد جو فتویٰ آئے گا اس کا جواب نقی علی نہیں احمد رضا لکھا کرے گا۔ ایک صاحب مجھے ملے، کہتے ہیں بھائی فقہ کی خدمت تو ہمارے مولانا نے کی ہے، آپ کے مولوی تقریر کے سوا کیا کر پائے، فتوے تو ہم نے لکھے۔ میں نے کہا لائیے، میں بھی فتاوی کی کتاب لاتا ہوں، آپ بھی کوئی لے آئے، جو کتاب آپ لائیں گے میں اس درجے کی لے آؤں گا۔ بشتی زیور اٹھا کے لے آئے۔ ایک اور کتابڑی، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ فتاوی رشیدیہ ہے نا، میں 2 کتابیں لے کے آیا ہوں۔ اور میں نے جب دیکھا فتاوی رشیدیہ کو کھولا، سوال ہے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، تو جواب لکھا ہے جائز ہے، بس ختم۔ آگے سوال آیا یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، کہتے جائز ہے، ناجائز ہے، 2 لفظوں میں جواب دے رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تمہارے مفتی صاحب ہیں، جائز ہے ناجائز ہے، جائز ہے ناجائز، اس سے آگے بھی کوئی بات ہے؟ میں نے کہا لاؤ، احمد رضا کا فتاوی رضویہ پیش نہیں کرتا، تمہاری بہارے تمہارا بشتی زیور اور احمد رضا کی فتاوی رضویہ سے اس کا کیا تقابل ہوگا؟ تمہارے تقابل کے لیے میں اعلیٰ حضرت کے شاگرد و خلیفہ و مرید
صدر شریعہ مولانا امجد علی اعظمی کی بہار شریعت لے کے آتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے جائز ہے، کوئی فتوی شتوی نہیں، جس کے ماں باپ کا ہی پتہ نہیں کیا پتہ چلے گا۔ میں نے کہا قربان جائیں، تم اعلیٰ حضرت کے منہ لگتے ہو، یہ دیکھو بہار شریعت پڑھو، جو مسئلہ آیا تمام صورتیں لکھ کے آگے، فتاوی عالمگیری، فتاوی شامی، فتاوی قاضی خان، ہدایہ، کنز الدقائق، وہ تمام کتابوں کے حوالے بہار شریعت میں لکھے۔ میں نے کہا آئیے، میں آپ سے زیادہ بات نہیں کرتا، احمد رضا وہ ہے 15 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا، اور جب اس فانی دنیا کو چھوڑ کر عالم آخرت کی طرف احمد رضا گیا تو ملت اسلامیہ کو 30 جلدوں میں فتاوی رضویہ کی نعمت دے کر گیا۔ آزما لیجئے، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، جا کر تمام کسی بھی مسلک کے مفتی سے استفتاء لے کر کے جائیں گے، میں دعوے سے کہتا ہوں بہار شریعت کو دیکھ کر کے جواب لکھتے۔ میں نے کہا مولانا آپ نے بہار شریعت رکھی ہوئی؟ کہتے یہ وہ کتاب ہے جس میں ہر مسئلہ مل جاتا ہے، جس میں ہر مسئلہ مل جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے صدر شریعہ، یہ اعلیٰ اس کے مرید و شاگرد ہیں، اور جو اعلیٰ کا شاگرد و مرید ہے اس کے علم کا یہ مقام ہے، تو احمد رضا کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ تم نے کیا مقابلہ کرنا ہے احمد؟ تم تو کتابوں کا نام نہیں پڑھنا آتا۔ ایک بیماری ہمارے یہاں لگ گئی، میرے پاس 4 سندیں ہیں، میں نے کہا سندیں 4 ہیں مگر زکوٰۃ کے نصاب کا بھی آپ کو نہیں پتا۔ کہتے وہ کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے پتہ چلا کسی نے آپ سے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ 4 سندیں لٹکائی ہوئی ہیں، ٹانکی ہوئی ہیں، اور جی میں فلاں مدرسے میں پڑھا، فلاں میں پڑھا، فلاں میں پڑھا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے سند لے کے آج لوگ گھر آ جاتے ہیں، کہتے میں پڑھا ہوا ہوں، 100 روپیہ مفتی صاحب کو دیا سند مل جاتی، جتنی چاہیے میں دیتا ہوں لا کے، میری نظر میں ہے۔ ایک مٹھائی کا ڈبہ 100 کا نوٹ، درس نظامی دور حدیث کی سند جیب میں، میں 4 سندیں آپ نے لٹکائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے کہا مسئلہ پوچھنے آدمی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ تو جواب سنیے ذرا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اقیموا وآتوا الزکاۃ، یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے، یہ ہے مبلغ علم۔ مگر آئیے وہ احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس کی کتابوں کا نام نہیں پڑھنا آتا لوگوں کو۔ میں نے کہا تم کیا جانو احمد رضا کا مقام اور مرتبہ اور عظمت کیا ہے، کتاب کا نام نہیں پڑھ پاؤ گے؟ کہتے وہ کیا مطلب؟ میں نے کہا دیکھیے، میں نے ایک اپنے دوست کو پروفیسر کو آراز کی کتاب دی، کہتے یار یہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے اس کا نام ہی نہیں پڑھنا آ رہا۔ میں نے کہا نام ہے عربی کے اندر، جب اگر نام کو سمجھنا ہے تو عربی کی شدھ بدھ حاصل کرو، پھر سمجھ میں آئے گا۔ ایک آدمی انگریزی نہیں جانتا تو اس کو انگلش کتاب دے دیں۔ میں نے کہا یہ بات، لکھنے والا اپنے دور کا مجدد ہے، اور مجدد کی بات کو سمجھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت اس وجود کا نام ہے۔ یہاں سوال کیا جا رہا ہے جائز ہے یا ناجائز؟ کہتے جائز ہے، بات ختم۔ میرا امام احمد رضا جس نے 15 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا، اعلیٰ حضرت کی تصنیفات پڑھیے، فتاوی رضویہ پڑھیے، کعبے کے رب کی قسم ہے ایک استفتاء آیا، احمد رضا نے کئی 100 صفحات پر اس کا جواب لکھ دیا، کئی 100 صفحات پر۔ میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں۔ حج کرنے کے لیے گئے، مکہ شریف میں ہیں، اپنے وقت کا مجدد اور امام، اور احمد رضا وہ بھی جس کو شاگردوں نے مجدد بنایا۔ شاگرد جو مرضی قلم کے ساتھ استاد کو لکھے، مرید جو مرضی اپنے پیر کو لکھے، اور احمد رضا اس وجود کا نام ہے جس کو حرمین شریفین کے علماء نے کہا کہ اس صدی کا اگر کوئی مجدد ہمیں دکھائی دے رہا ہے تو بریلی ہندوستان کی سرزمین بریلی سے آنے والا احمد رضا ہے۔
کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں احمد رضا، حج بیت اللہ کی طواف کعبہ کر رہے ہیں۔ فقہ شافعی کے ایک بہت بڑے مفتی ابو صالح ان کا نام ہے، وہ بھی طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے جب احمد رضا کے چہرے کو دیکھا اور جب طواف کعبہ سے احمد رضا فارغ ہوئے، آپ نے دست بوسی بھی کی، پیشانی کو چوما بھی، کہا چلیے میرے گھر دعوت ہے آپ کی۔ فرمایا آپ سے تو میری جان پہچان نہیں، دعوت کیسی؟ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ انی لعجد نورا فی هذه الجبین۔ مفتی شافعی ابی صالح کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اس وجود کا نام احمد رضا ہے۔ مکہ شریف میں وہاں آگے لوگ، انہوں نے کہا بھئی اب قابو آیا احمد رضا، بڑا ناز ہے علم پہ، علم کا سمندر بحر العلوم احمد رضا، لائبریری اس کے پاس نہیں، کتب خانہ اس کا بریلی میں، حوالہ جات وہاں، یہاں ریفرنس بک بھی ساتھ کوئی نہیں، لائبریری و کتب خانہ بھی کوئی نہیں۔ علم غیب پہ مسئلہ لکھتے ہیں، جواب نہیں لکھ پائیں گے تو تالی بجائیں گے یہ ہے ان کے مجدد، یہ ہے ان کے مفتی۔ اعلیٰ حضرت شدید بخار کی کیفیت، درد میں، سر میں شدید درد، جب علم غیب کے مسئلے پہ سوال آیا احمد رضا نے کاغذ پکڑ کے رکھ لیا، 8 گھنٹے میں عربی زبان میں 450 صفحات پر اس استفتاء کا جواب احمد رضا نے لکھ دیا۔ اب وہ جب جواب انہوں نے کہا بھئی یہ کمال کر دیا، ہم نے تو مختصر سوال لکھا ہے، خیال تھا 2-4 سطروں میں جواب ہوگا، 450 صفحے پہ جواب لکھ دیا، پوری کتاب بن گئی۔ اور کتاب جب بنی انہوں نے دیکھا ہر کتاب جو بات لکھی احمد رضا نے، یہ فلاں کتاب مصنف فلاں جلد فلاں صفحہ فلاں احمد رضا نے لکھا عربی زبان میں۔ وہ حیران رہ گئے، انہوں نے کہا ماجرا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے وہ جو سوال کا جواب لکھا وہ کتاب چھپ گئی، مارکیٹ میں موجود ہے، عربی نسخہ بھی دستیاب ہے، ترجمہ بھی دستیاب ہے، 450 صفحے پر کتاب لکھی مسئلہ علم غیب پر، اور نام کیا رکھا ذرا سنیے۔ احمد رضا کی ہر کتاب کے نام میں یہ خوبی ہے، نام پڑھیں تو پتہ چلتا ہے یہ کتاب کس موضوع پہ لکھی گئی ہے، اس کا ٹاپک، اس کا عنوان اور موضوع کیا ہے، اور جب اس نام کے علم العادات کے تحت عدد نکالے جائیں تو جس سن میں وہ کتاب لکھی گئی ہے وہ عدد نکلتے ہیں۔ اور یہ کتاب ایسی جس کا نام پڑھیں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شہر میں لکھی گئی ہے، کہاں لکھی گئی، صاحب بھی نام سنیے، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ یہ احمد رضا کی وہ کتاب ہے جو مسئلہ علم غیب پر حرف آخر ہے، اور احمد رضا نے 450 صفحات پر علم کا سمندر بہا دیا ہے۔ اور جب جواب آیا مفتیان حرم حیران رہ گئے کہ یہ احمد رضا یہ انسان ہے یا جن ہے؟ ہم تو حیران ہیں کہ ہر کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہے ہر کتاب کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ مکے میں لکھی گئی مسئلہ علم غیب۔ میں اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا ورنہ یہ سلسلہ تو بہت 1200 کتابوں کا مصنف احمد رضا، 1200 کتابوں کا تحفہ دیا۔ قرآن مجید کا عدیم النظیر ترجمہ کنز الایمان فی ترجمہ القرآن، یہ اہل سنت پر احسان ہے احمد رضا۔ نام کتنا پیارا ہے، کنز ایمان کا خزانہ، اور جس گھر میں ایمان کا خزانہ نہیں ہے سوئی لے لے۔
ایمان کا خزانہ لا کے گھر میں رکھ لیں. ایمان سے ایمان کا خزانہ ہے، ایمان سے ایمان کا خزانہ ہے. میں ابھی آپ کو چند آیتیں عرض کروں گا. احمد رضا 1200 کتابوں اور جو نعتیہ دیوان دیا ہے، قربان جائے احمد رضا، تیری عظمت پر، تیری تربت پر صبح قیامت تک اللہ رحمتوں کی برکھا نازل فرمائے. جو نعتیہ دیوان لکھا ہے، نام بڑا پیارا رکھا، ہدایت بخشش. مجھے ایک آدمی کہ ہدایت کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا یہ حدیقہ کی جمع ہے. حدیقہ کا معنی ہے باغ، حدیقہ کا معنی، اور اس کی جمع ہے ہدایت. احمد رضا نے نام کتنا پیارا رکھا، بخشش کے باغات. گویا کہ جو اس کلام کو پڑھے گا اور اس پر تیقن رکھے گا، اس کی بخشش یقینی ہے، اس کی بخشش یقینی ہے. میں کہتا ہوں کنز الایمان قرآن کا ترجمہ احمد رضا نہ کرتے، 1200 کتابیں نہ لکھتے، ہدایت بخشش نہ لکھتے. کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کا لکھا ہوا سلام جو سلام رضا کے نام سے معروف ہے، جمعے کے اجتماعات و محافل میں سلام رضا پڑھا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا سلام ہماری نجات اور ہماری بخشش کے لیے سلام ہی کافی تھا. کوثر نیازی کو بھی کہنا پڑا. کوثر نیازی نے کہا احمد رضا کا جب سلام پڑھتا ہوں تو یوں لگتا ہے یہ اردو زبان کا قصیدہ بردہ شریف ہے. کوثر نیازی کہہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کے علمی مقام آپ اندازہ لگائیے. حرمین شریفین کے علماء نے حسام الحرمین پڑھیے. جو اعلیٰ حضرت نے تکفیر کی بد عقیدہ اور بد مذہبوں کی، 5 شخصیات کی جو تکفیر کی احمد رضا نے، اس پر حرمین شریفین کے علماء نے تائید کی ہے اس وقت پر. اس لیے اہل سنت و جماعت میں حسام الحرمین شریف میں جو اعلیٰ حضرت کے فتاوی جات، حرمین کے علماء کی تصدیقات، اس کو تسلیم کرنا ایمان کا تقاضا ہے. احمد رضا ہمارے ایمان کا محافظ، ہمارے عقیدے اور فکر کا ترجمہ. اور کہنے والے تو کسی کو معاف نہیں کرتے. 2-4 ہیں ہمارے اندر ہی، اللہ ان کو ہدایت دے. قادیانیوں پہ کام نہیں کیا ہمیں. تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، تم ختم نبوت کے ٹھیکے دار ہو. میں لاؤ احمد رضا کے تقابل میں احمد رضا کے فتاوی جات فتنہ قادیانیت کے رد پر، فتنہ مرضیت کو جڑ سے اکھاڑنے میں جو کردار احمد رضا نے ادا کیا ہے وہ یہ دنیا کے کسی فقیہ کے اندر نظر نہیں آتا. میں اعلیٰ کی زندگی کی آخری تصنیف ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری حیات اعلیٰ حضرت میں لکھتے ہیں، احمد رضا نے فتنہ قادیانیت کے خلاف جو کتاب لکھی، مارکۃ الآراء کتاب، فرمایا وہ ان کی زندگی کی آخری تصنیف ہے مبارکہ. میں نے کہا احمد رضا تیری عظمت کو سلام، تو دنیا سے جاتے ہوئے بھی فتنہ قادیانیت کے تابوت میں آخری کی ٹھوک کر گیا. تو میں نے کہا وہ کتاب کا نام تو پڑھ کیا ہے، تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے. اعلیٰ حضرت فتنہ قادیانیت کے رد پہ جو مارکۃ الآراء مقالہ لکھا ہے، علم کا سمندر ہے، نام رکھا الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی. جراز کہتے تلوار کو، دیان اللہ کا اسم صفت ہے. اعلیٰ سے کتاب کا نام لکھے الجراز الدیانی علی المرتد القادیانی. قادیانی مرتد پر خدائی تلوار، قادیانی مرتد پر خدائی تلوار. میں نے کہا حضرت اعلیٰ پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑی سیف چشتیائی، یہ آپ پڑھ کر کے دیکھیے فتنہ قادیانیت کے رد میں جو کام پیر میر علی شاہ گولڑی کر گیا، احمد رضا کر گیا،
اور پھانسی کے پھندے پہ لٹکانے کا حکم دے دیا گیا مجاہد ملت علامہ نیازی کو، کس جرم میں؟ تحریک تحفظ ختم نبوت کے جرم میں۔ تو سنیوں کو پتہ ہی نہیں، ان کو نہیں علم۔ ایک اور تمہاری شخصیت جن کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال کر، جج نے لکھا کہ اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اس کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے تا وقت کہ اس کی موت واقع ہو جائے، مجاہد تحریک تحفظ ختم نبوت علامہ سید خلیل احمد قادری نور اللہ مرقدہ، جن کے والد علامہ ابو الحسنات سن 53 کی ختم نبوت میں مجلس عمل کے صدر تھے، اکلوتا بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا۔ گورنمنٹ نے چال چلی، کراچی جیل میں علامہ ابو الحسنات 3 سال قید رہے ختم نبوت کی پاداش میں۔ گورنمنٹ نے آدمی بھیجا، کہا ابو الحسنات تمہارا ایک ہی بیٹا خلیل احمد قادری، اس کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ تو مولانا ابو الحسنات نے جب سنا نا تو ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ ایک بیٹا تھا تیرے محبوب کے ناموس پہ ختم نبوت پہ قربان ہو گیا، اگر ابو الحسنات کے اور بھی بیٹے ہوتے میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے پیارے نبی کی ختم نبوت پہ قربان کر دے۔ دو شخصیتیں تھیں دیابرا میں سے، کسی کو کسی عالم مولوی کو پھانسی کا پھندا گلے میں ڈالنے کا آرڈر نہیں آیا، سزائے موت سنائی گئی تو مولانا عبدالستار خان نیازی کو، علامہ سید خلیل احمد قادری کو ہمیں ناز ہے کہ پھانسی کے پھندے تک پہنچانے کے لیے عدالت نے فیصلہ کر دیا، مگر میری مصطفیٰ کریم نے دستگیری فرمائی اور اللہ نے مہلت دے دی نیازی کو بھی قادری کو بھی، تاکہ اللہ کے محبوب کے ناموس کی حفاظت کرتے رہیں۔ اجراز الدیانی علی المرتد القادیانی، احمد رضا کی زندگی کی آخری تصنیف مبارک فتنہ قادیانیت کے رد۔ فتاوی رضویہ 30 جلدوں میں ہے اور آپ دیکھ لیجئے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ حضرت کا فتاوی رضویہ نہیں، تمام فتاوی جمع کر لیا جائے اور صدر الشریعہ کی بہار شریعت لے آؤ۔ ایمان سے فتاوی رضویہ جب آدمی پڑھتا ہے، میں نے دیوبندیوں کے ایک مفسر کی زبان سے سنا، اس نے کہا کہ میں نے فتاوی رضویہ کی جزیات کو دیکھا ہے اور علامہ امام احمد رضا کی تنقیحات، امام احمد رضا کی فقہی تنقیحات علامہ شامی سے کہیں افضل والا نظر آتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ احمد رضا اس وجود کا نام ہے، اگر ان کے اندر شدت نہ ہوتی تو اپنے دور کا امام اعظم ابو حنیفہ ہوتا۔ اور جواب کوثر نیازی نے اس بات کا دیا، کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے جسے شدت کہا ہے اسی کا نام تو عشق رسول ہے، اسی کا نام تو عشق رسول۔ کہا ڈاکٹر اقبال صاحب پھسل گئے، وہ شدت کہہ رہے ہیں، اسی کا نام عشق رسول ہے۔ کہتے جی وہ کیسے؟ اسی لیے فرمایا، کہتے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں۔ یہ تخیل ایک تو سنیوں کو سمجھانا پڑتا ہے نا، ہمیں سمجھ بعد میں آتی ہے جب جلسہ ختم ہو جائے۔ یہ فکر رضا کیا ہے؟ مجھے اشتہار پڑے نے جی، فکر رضا کانفرنس، یہ فکر رضا کی ہے، ایک اس برادر آئے فکر رضا، فکر میں نے بڑی فکر لگی، یہ فکر رضا کی، میں کہ فکر کے اندر سوچ لوں، فکر رضا کانفرنس کا یہ مطلب ایسا سارے کٹھیاں ہو کے کہ قوم میں دسنا ہے کہ ساڈا رضا سانو سوچ کی دے کے گیا ہے، کی سوچ دیتی احمد رضا۔ علامہ شاہد محمود چشتی آپ کو بتا رہے تھے کہ آج تو کوئی نیا مسلک نہیں دیا، کوئی نواں مسلک مذہب نہیں کڑیا احمد رضا نے۔ اے سنو ذرا،
میں اس بات کو تھوڑا سا آگے لیتا ہوں، علامہ شاہ چشتی کی بات کو۔ نیا مسلک، نیا عقیدہ، نیا مذہب نہیں گڑا احمد رضا نے۔ اور احمد رضا نے تو فکر جو سوچ میں دی ہے وہ اللہ کے قرآن نے وہ سوچ دی ہے، نبی کے فرمان نے وہ سوچ دی ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، یہ ہے فکر رضا۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گئے۔ میں نے کہا فکر رضا یہ ہے سوچ جو احمد رضا نے میلاد کا لنگر کھانے والوں کو یہ سوچ دی ہے۔ وہ سوچ کیا ہے؟ میرا امام احمد رضا کہتا ہے، آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ یہ سوچ احمد رضا نے دی۔ ابھی قرآن سے ثابت کروں گا یہ سوچ قرآنی تصور احمد رضا نے لے کر قوم کو جو فکر، جو سوچ مہیا کی، یہ قرآن کی فکر ہے، یہ حدیث کی فکر ہے۔ فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ پنجابی میں معنی یہ ہے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ایک نعت خانوں میں کہ یار کوئی اعلیٰ حضرت کلام سنا اس کا کہ جی پیسے نہیں ہوندے جی پڑھیے احمد رضا۔ میں کہ وہ وجہ کی کہ اوکھا بڑا ہے، اوکھا۔ میں کہ انہوں سوکھا بھی کر لینے، میں کہ تو پڑھ نعت تو میں انہوں سوکھا کر کے سمجھانا۔ یہ جی مستغنی کی ہوندہ ہے۔ اعلیٰ فرمانا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ میں نے کہا مستغنی دا معنی یہ ہے جیڑا بندہ یہ آنکھے نا مینوں رسول کی ضرورت نہیں، مینوں رسول کی ضرورت نہیں، وہ مستغنی انہوں آنکھے نے جیڑا آنکھے اللہ ہی کافی ہے، رسول کی ضرورت نہیں۔ تو جیڑا یہ آنکھے اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان، وہ آنکھے مستغنی۔ احمد رضا نے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ یہ نعتاں سوکھیاں نے، گرمی لگے تو پنکھے دی لوڑ ہے، یہ لوڑ اردو وچ حاجت فارسی وچ حاجت۔ گرمی بڑی جی پکھا لاؤ جی، بجلی بند تے آتا ہے پکھا لاؤ، یہ حاجت ہے پنکھے دی۔ تے لگے تے پانی دی حاجت ہے۔ اعلیٰ حضرت آخدے نے بے اسی کس باغ دی موڑیاں اتھے تے حضرت ابراہیم جائے انہوں نے حضور دی ضرورت ہے۔ ایسے واسطے ربنا ایک قرآن ہے، قصہ کہانی والا مسئلہ کو قیدہ و نظریہ فکر نہیں۔ قرآن بھی رب نے آگیا حضرت دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منگی، قرآن بھی ربنا وابعث فیہم رسولا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ کئی بندے تلک جاندے نا جی نعتیں ہی پڑھی جاندے ہو، نعتیں ہی پڑھی جاندے ہو۔ میں کہ یہ نعت پڑھ کے تے پھر دین دا پیغام پہنچانا ہے قرآن دا دستور تے طریقہ نہیں جی۔ دیکھو ساڑی مسیطے تے تلاوت ہوندی تے ناڑی تقریر شروع ہو جاندی، میں کہ یہ قرآن دے خلاف ہے۔ اتنے نہ آکھو نا میں کہ نہیں قرآن پڑھ لے، میں آیت وہی پڑھی تو سن سوچنے میں آیتیں پڑھی پر ادھر آئی نہیں، وہ تمید بنی ہے نا تو سنو ذرا جڑی آیت خطبے بھی پڑھی فکر رضا قرآن بھی سو نہیں ہے نا تے وقت تھوڑا میں چاند آیت صرف پیش کراں گا، اس آیت تے بنیاد میں رکھ رہا ساری گفتگو۔ کئی بندے کو شبہ ہوتا ہے اے جی حمد بھی پڑھو نا جی، حمد بھی یہ نعتیں پڑھ دو، نعتیں پڑھی جا رہے ہو۔ میں کہ رب دا طریقہ، رب ایک نعت نہیں گل سمجھان تو پہلا رب نے اپنے محبوب دیاں 3 نعتاں بیان فرمائیاں، اسی ایک پڑھا لیے تھے ہمیں لو جی دسو رب نے 3 نعتاں۔ نعت دا معنی کی علماء بیٹھے نے، نعت دا معنی ہے تعریف وصف بیان کرنا۔ پھر رب نے قرآن وچ آکھیا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ 3 نہیں 4 شانہ میں، 4 اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ ایک شان معوب اسا تو انہوں کا لیا ہے، أَرْسَلْنَاكَ ہم نے آپ کو بھیجا، ایک شان
شاہد بنا کر بھیجا، دوسری شان مبشر بنا کر بھیجا، تیسری شان نذیر بنا کر بھیجا، چوتھی شان محبوب کی 4 نعتیں رب نے قرآن میں لکھ کے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول۔ بے نیاز رب پہلے ہی فرما دیتا اللہ پہ ایمان لو، اللہ کے رسول پہ ایمان لو۔ اس آیت میں ترتیب بتا رہی ہے، پہلے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ میں نے کہا آج دیواریں کالی کر دی، کاغذ کالے کر دی، اللہ کو مان اور کسی کو نہ مان۔ قرآن کہتا ہے رب نو بھی منو تو رب کے محبوب نو بھی منو، اس کو منو۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ ارباب علم و دانش تشریف فرماؤ، زیرک سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، ذرا دھیان نال اس آیت سے میں تھوڑا جا تفسیری نکات پہ بحث کرنی، ذرا غور کرے دے۔ پورے ربیع الاول شریف انشاءاللہ مزہ برقرار رہے گا انشاءاللہ، تو پھر بات سنو گے تو ناتا تو مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اے سنو ذرا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ ایمان لے ہو تسی اللہ ہوتے تھے اللہ دے رسول تھے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ یہ کیڑی لوگ تسی ادب کر دے پھر دوئے بھی، میں کہ صحابہ کرام دے موزہ پانی سرکار دا تھلے نہیں چڑھ گئے، یہ ادب تے احترام تے تعظیم یہ کتوں سیکھیا صحابہ نے۔ اور احمد رضا نے کوئی نواں مسلک مذہب نہیں کڑیا، احمد رضا اس وجود کا نام ہے جنہیں اور فکر قوم کے سامنے پیش کی تھی، جنہیں انہیں گستاخیاں کا دھواں پہ گیا تھی، احمد رضا نے صاف کر کے تجدید کر کے رینیو کر کے تو قوم کے سامنے رکھا۔ اسے واسطے احمد رضا نے مجدد کر دیا۔ اسلام حضرت علامہ پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی صاحب۔ سمجھ آ رہی؟ اے ان غور کرو، پہلے آکھیا بھی اے محبوب اسا تو انہوں کلیا ہے، یہ حضور دی شان رب نے کلیا محبوب، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اسا کلیا تو انہوں شاہد بنا کے، مبشر بنا کے، نذیر بنا کے۔ پھر آکھیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لے اللہ تے اللہ دے رسول۔ پھر فرمایا میرے محبوب دی خوب خوب تعظیم کرو، خوب خوب ادب و احترام توقیر تعظیم میرے محبوب دی کرو، محبوب دی تعظیم کرو۔ بے نیاز رب پروردگار بعد وچ پہلے محبوب دی تعظیم تے ادب احترام دی گل کر کے نا اگر رب نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے سویرے بھی پڑھیا کرو سبحان اللہ، تو شامی بھی پڑھیا کرو سبحان اللہ۔ آئے مرادی معنی ہے تو لفظی معنی ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام، سورج نکل رہا ہو اللہ کی تسبیح بیان کرو، سورج غروب ہو رہا اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ بے نیاز رب ترتیب بعد میں اپنا ذکر کرتا ہے تسبیح کا، پہلے محبوب کی تعریف کرتا ہے، توصیف کرتا ہے، نعت بیان فرماتا ہے، پھر محبوب کی عزت کرنے کا حکم دیتا ہے، تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ اپنی تسبیح کا ذکر تو بے نیاز بعد میں کرتا ہے۔ بات کیا ہے؟ فرمائی اس لیے تاکہ پتہ چل جائے عبادت، روزہ، نماز، ذکر، تسبیح اس کی قبول ہے جو دل و جان سے مصطفیٰ کی تعظیم کرتا ہے۔ سیدی مرشدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، قبول ہو قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، فیض رضا جاری رہے، فیض رضا جاری رہے۔ اچھا عزت دا پہلے محبوب دی تعظیم کرو، دلو منو نبی پاک نے، دلو منو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اپنی تسبیح کا ذکر بے نیاز رب نے بعد میں کیا، رسول الثقلین ناطق وحی
تاجدار انبیاء کی عزت احترام و توقیر کا حکم پہلے دیا، اپنی تسبیح کا ذکر بعد میں کیا، تاکہ پتہ چل جائے ذکر عبادت پاک اس کی قبول بندگی جو دل و جان سے مصطفیٰ کی تعظیم کرے۔ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، احمد رضا، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کی تعظیم مصطفیٰ۔ میں نے کہا یہ فکر ہے فکر، اور نواں عقیدہ نہیں کریا، وہ قرآن نے آنکھے دلو جانو میرے محبوب کے ڈو منو، دلو میرے محبوب کی محبت دل میں رکھ کے تو پھر میرا ذکر کرو، پھر میں تہاڈا ذکر تے عبادت قبول کراں گا۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ۔ اقبال بھی رڑ گیا نا رضا دے سنگ، تو پھر اقبال نے آکھیا بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤس گربہو نہ رسی دی تمام مولا بھی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اے سوچ اے فکر، میں گئی نا اے فکر رضا کانفرنس یہ مطلب اے فکر رضا ہے، ٹیڈو نبی پاک نے مننا، علم دافتاب تے محتاب احمد رضا، پروانہ شمع جمال مصطفی۔ انہیں تسا نہ سنے کشتہ عشق رسالت، وہ ساڑی عادت پر کلینشے ہوئے نا، تے زنانیاں بڑے کپڑے پا کے آ جائے، سرخی منہ تے لگی ہوئے تے آدھیں جی بڑی دوروں کراچی کی حسین سرزمین سے حسین نعت خان تشریف لائے، تو وہ کڑیاں والا سوٹ پایا، لباس پایا، تے پتہ کیا آدھیں کلین تازہ داڑھی منڈوا کے آدھیں عاشق رسول نے جی، عاشق رسول۔ میں کہ جیڑے بندہ کسی نہ عشق کرے نا جنہ چھپائے پتہ لگ جانا۔ مجازی محبت ویکھ لو، مجازی عشق ویکھ لو، یہ تو عشق حقیقی، یہ دنیا دی مجازی محبت کسی نال ہو جائے نا وہ نہیں جے کدی چھپی، وہ پتہ لگ جاتا ہے۔ تے اے حضور نال محبت کرنا تے عشق کرنا آسان ہے، اور تسا محبت عشق میں فرق ہی نہیں کیتا، محبت اور شے دا نہ ہے، عشق اور شے دا نہ ہے۔ جنہیں نماز نہیں پڑھی دیگر دا آیا تو ستا رہے تو عشاء تو بعد اٹھایا جب نہ زور نہ اثر نہ مغرب نہ عشاء، چشمدید گواہ موجود، باوضو مسجد بیٹھا مولانا اجاز صاحب انہ دی مسجد میں عشاء پڑھ کے ہیں، باوضو مسجد ہی بیٹھا، میں دیکھو ہی نہیں تو ساڑی قوم دا پیسے سٹی جا رہے پردہ کی لگی نے موجاں ہون لائی رکھی سونیا، اسی پیسے ہی سٹی جا رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں کہہ کی رہا ہے۔ سنو احمد رضا، پنی پٹیاں نے نوجوانوں تو سوچ دے ہو گے کہ ایمان رضوی ہر سال 21 سال ہو گئے سانو آراز دا دن منا دیا، یہ جیویں جیویں وقت گزرتا جانا ہے نا یہ یوم رضا پھیلتا ہی جانا ہے۔ مولانا اجاز صاحب نے کہہ رہے ہیں میں پریشان ہوں، 3 پروگرام یوم رضا دے دن وچ، میں کہ یار بڑے بڑے میں تے طفل مکتبہ طالب علم نکمہ نالائکہ، تو آنے جی بلائی دا پرا لازتے بول دے کوئی نہیں، بلائی دا بڑے بڑے اشتہار تے بڑے القاب ہی لکھی دے، وہ اعلیٰ حضرت تے کوئی گالی نہیں کردا، وہ میں جتھے جانا ہونا جی تسی یہ اعلیٰ حضرت تے بول دیو، میں کہ جڑا موضوع دیوے نا بندہ تو چاہیے تے ایک اردو تے بولے جائے۔ اے سنو ذرا، اگر تسی سوال کرو بھئی کی خوبی سی رضا وچ، انہاں دے دور وچ اور بھی تے عالم ایسا نا، بڑے بڑے پیر بڑے بڑے بزرگ ہوئے، پر احمد رضا نو اپنے ہم اثر تے علماء تے فوقی عرب عجم دے علماء تے احمد رضا نو فوقیت حاصل ہے۔ او دی وجہ او دی خوبی سنو ذرا کی، اسی ہوں ڈرنے ہیں عمران صاحب کو میں تے ڈرنا بینا، میں جی آپ شڑے نا کچھ تے نہ ہنے، میں ایڈی درو ناتھاں بلایا ہے، انہاں لا پا کے ہاتھ بڑا شڑی، میری نارے نہ ہنے میری محفل خراب کر شڑی۔ ایک تو زیادہ کوئی ناتھاں پتہ کیا ہو کہ میرے پیسے ویکھ کے سڑ گئے، میرے پیسے ویکھ کے سڑ گئے، لیکن اس ویلے دے شاعر تے ناتھاں بھی چنگے سن۔ اعلیٰ حضرت تشریف فرمانے تے ایک شاعر آ گیا، یہ بڑے دھیان نہ سن والی گل، فکر رضا، اے سوچ اے فکر رضا نے سنی اور دیکھی،
تا ساڈا محسن ہے پاویں نقشبندیاں تے سہروردیاں تے قادریاں تے چشتیاں احمد رضا نال پیار کرنے تے ٹھڈوں پیار کرنے عرس نقشبندیاں دا ہوئے تے اعلیٰ حضرت دا سلام، چشتیاں دا عرس ہوئے سلام اعلیٰ حضرت دا، سہروردیاں دا عرس ہوئے سلام اعلیٰ حضرت دا، پڑھیا جا رہے کیوں؟ ہر کوئی آندا رضا ہوئے جنہیں ساڈا ایمان بچایا، ساڈا عقیدہ بچایا۔ میں ایک محفل کی گیا سویرے جمعے 6 رکے آ گئے، انہوں نے کہا جی راتی تھوڑی موجودگی بھی 6 ناتھاں نے پڑھیا تسا نہ ٹوکیا نہ روکیا، تھوڑا بھی یہی عقیدہ ہے؟ میں کہ روکیا ٹوکیا اس تو نہیں، وہ سنیا کو ڈر لگتا ہے۔ یہ وہ مینوں آکھن لگے جی منڈے اس پاسے آئے نے تو تسی انج کرو گے، چپ ہی کر جاؤ، یہ انہاں دا ذوق نہ خراب ہوئے۔ میں کہ بھی انہاں میں روکیا ورنہ میں تو اٹھ کے آن لگا سا بھی میں بہ کے نہیں سن سکتا ہے جی۔ میں کہ بھی میرا نہ ایمان ہے نہ عقیدہ، جو کچھ کیا گیا تھا نہ سنیا دا ایمان عقیدہ، وہ دا ذاتی عقیدہ ہونا جنہیں پڑھیا تے پڑھیا 4 ٹگیاں واسطے۔ تو میں کہ سنو اسی جنہوں مننے جنہوں دا کلام اسیاں نے بہ پڑھیا کرو، ہر کلام تے کوئی نہ کوئی انگلی اٹھائے گا، کوئی رضا دا کلام پڑھ لو نا تو کوئی شخص نہیں وہ مشت اعتراض بلند کر ہی نہیں سکتا۔ ایک اور مزے دی گل دسن، انٹرنیشنل ایک ناتھاں میرا دوست، ذاتی دوست، میرے کو انہوں نے کدی پیسے نہیں لے، میں بندہ وہی کنڈ سن دی، جب بلایا تو نہ میں کدی جہاز کا کرایہ دیتا نہ کوئی، مینوں آدھا نہیں آپ کے بزرگ ہیں، تمہارے بھی بزرگ ہیں نا، ابا جی عرس تے بلایا، وہ نعت پڑھی انگلینڈ مانچسٹر تے 3 کاپیاں بڑیاں انہاں جدوں نعت پڑھن لگے، 3 کاپیاں نعتاں والیاں۔ میں کہا جی تسی انٹرنیشنل سراخان بین الاقوامی شہرت یافتہ تے عمر ہو گئی تانوں نعتاں پڑھ دیاں تے یہ کاپیاں کیوں پڑھیاں جو تو ویکھ کے پڑھ دے؟ انہاں کہا جی جتھے پڑھی دی ہے نا تو آندے نے جی یہ پرانی نعت کوئی اور سناؤ، یہ ساڑی مسیتی جمعے والے دن بال بھی پڑھ دیں تے سانوں کو نویں سناؤ نعت۔ میں کہ مینوں ایمان نال دسیا جی میں ایک حسن طبع نہیں، میں حقیقت دسن لگا۔ میں کہ دسو کدی انج ہویا دنیا میں کسی جگہ گئے ہو کہ اعلیٰ حضرت دا کلام پڑھے کسی بندے تانوں یہ آکھیا ہوئے جی یہ پرانا ہو گیا نواں پڑھو؟ واہ 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 کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ازما لیا جی، ازما لیا جی، اے سب کو اعلیٰ حضرت نعتیہ کلام میرے ابا جی بہت پسند فرماندے سن، خود بڑا گنگناندے رہندے سن۔ سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ میں تو اڈی نہیں، میں اپنے ذوق دی گل کرنا، میں جنی واری بھی ایک کلام سنے نا ہر واری سنن دا مزہ ہی وکھرا ہے۔ کیوں؟ اس واسطے وہ کلام ہے جڑا بارگاہ رسالت میں مقبول ہے۔ شاعر آیا انہیں کہا جی میں بریلی شریف گیا سن 85 تے گڈی لگی نا اسٹیشن تو تے لکھیا ہاپوڑ اسٹیشن۔ میں کہ یاد آ گئے اتھوں دا ایک شاعر گیا سی آلہ اس کو نعتیہ کلام لے کے، وہ دا نعت سی اطہر ہاپوڑی۔ وہ شاعر سے انہیں نعت لکھی نا تے آلہ حضرت کو لے گیا، انہیں کہا جی تسی وقت دے امام ہو تے عالم ہو، میں کلام لکھ کے لے آئیں جو کو غلطی ملتی ٹھیک کر چھوڑو۔ وہ کلام آلہ حضرت سامنے رکھے نا تے آپ نے فرمایا نہیں آپ خود ہی پڑھ کے سنائیں، آپ پڑھ کے سنائیں، جہاں ضرورت ہوئی ترمیم و تنسیخ کی میں کر دوں گا، اصلاح کی ضرورت ہوئی نوک پلک درست کرنی ہوئی تو میں بتا دوں گا آپ کو۔ انہیں نعت و شاعر نے کلام لے کے نہ پڑھیا، انہیں کہ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے۔ حضور دے روزہ پاک دا نقشہ کھچیا کہ حضور دے گنبد خضرا تے روزہ پاک نو خیمہ لیلہ نال تشبیہ دیتی، تو جے سلام پڑھن والے نے انہوں نے مجنوں آکھیا۔ کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلہ کے سامنے۔ احمد رضا نے فوراً ٹوکا، فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ شعر نبی کریم علیہ السلام کی شان سے فروتر ہے۔ ہن فروتر دا معنی بھی سمجھانا پڑنا ہے، حضور دا مقام تے بڑا ہی اچھا تے عرفہ تے اعلیٰ تے بلند و بالا ہے، یہ حضور دی شان دے لائق نہیں، یہ تو بہت تھلے درجے دا شعر ہے، تے حضور دا مقام بڑا عرفہ ہے۔ وہ شاعر چنگا سی نا، انہیں آکھے پھر تسی کرم فرماؤ ایدی نوک پلک ذرا تسی ٹھیک کر چھڑو۔ تے احمد رضا نے فرمایا اطہر صاحب یوں کر لیجیے، اے سو گراؤں دھیان نال، اے رضا سانو کہاں پیارا لگتا ہے، سارے دلاں وچ احمد رضا وسدا ہے تے سنیاں نوں اس نال پیار ہے۔ کیوں؟
اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی، فرمائی یوں کہو کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے؟ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام، خدا کرے قبول ہو ہمارا عشق مصطفیٰ، قبول ہو ہمارا عشق فیض رضا فیض رضا فکر اسلام حضرت علامہ پیر محمد مصطفیٰ رضوی صاحب۔ بزا ہے بھی یہ رضا تاں سانو پیارا لگا، یہ تخیل دیکھو، فکر دی پرواز دیکھو احمد رضا دی، تخیل اور تصور کی پرواز احمد رضا کی کوثر تک جا کے پہنچی۔ رضا کہتے ہیں کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے؟ قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ قدسی فرشتیاں آگے نے، احمد رضا نے آگے ہوئے نبی پاک دی جتے فرشتے ہاتھ بن کے 70,000 سلامی دیندہ 70,000 کب ہے درخت حضرت والا کے سامنے؟ قدسی کھڑے ہیں عرش والا کے سامنے۔ اسی ظلم کیتا اپنی شخصیات نے، بڑیاں وڈیاں شخصیات نے ظلم کیتا ہے۔ جے علم دا آفتاب تے ماتاب سانو آکھے مولوی صاحب نے، یہ مولوی صاحب نے جنہوں کلمہ سیدھا نہیں ہوندہ، دعا منگنی نہیں ہوندی، انہوں نے حضرت صاحب نے دوجے لوگ تاں ترقی کر گئے ککھ نہیں ہوندہ۔ میں سید فدا حسین شاہ صاحب سے تقریر کرنا ہے نا، حافظ آبادی اللہ انہوں دی عمر بھی انہوں نے ذوق بھی برکت دے، ساڑھے مسلک دا سیرہ نے۔ یہ انہوں نے پوچھا جی جلسے چو تو میں کٹھے ہوئے، انہوں نے کونی ماری، انہوں نے کہا لو دسو کی کریے اے حال ہے۔ وہ آکھنے لگے جی ساڑھے پیر صاحب آئے نے نہ دعا کرنی، پیر صاحب کو دعا کرانی۔ شاہ صاحب فرمایا بھی کراؤ پیر صاحب کو دعا۔ تو پیر صاحب آدھے نے نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ نہ دروش، یا اللہ کشمیر نو طاقت و توفیق عطا فرما، کشمیر نو طاقت توفیق عطا فرما۔ تو احمد رضا اس وجود دا نہ ہے۔ اے سنو ذرا اعلیٰ حضرت دی خدمت بھی ایک بندہ اسے کہا جی تسی نعتیہ کلام تے بہت لکھا ہے، نعتیہ دیوان آپ کا؟ تو مرزا داغ دہلوی نے بھی کہہ دیا کہ رضا وہ ہے جو کوثر و تسنیم کی دلی ہوئی زبان سے بات کرتا ہے۔ اچھا یہ محض کی کہتے ہو خوش عقیدگی اور جوش عقیدت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ نے نعتیہ کلام بہت لکھا ہے، کرم فرمائے تو حمد باری تعالیٰ بھی لکھ دے۔ فرمایا اچھا لائیے، آپ کی فرمائش پوری کر دیتے کہ تاسو قلم منگوایا اعلیٰ حضرت، فرماتے لائیے میں حمد باری تعالیٰ لکھتا ہوں۔ لو سنو حمد باری تعالیٰ جیڑی ساڑھی رضا نے لکھی، ساڑھے رضا نے لکھی۔ اسی جو پرائمری سکولے پڑھ دے سن، 57 سال میری عمر ہے تو میرے ہم عمر جڑے نے جو پرائمری سکولے پڑھ دے سن تو سانو ماسٹر صاحب پڑھا دے سن، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اسماعیل میٹھی کی حمد باری تعالیٰ، اتے ہیڈنگ سی حمد باری تعالیٰ، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ یہ رب جب حمد ہو رہی ہے رب ہوئے جنہیں گاہ بنائی۔ علامہ عبد المصطفیٰ عذری صاحب فرمانے لگے بیل کہے گا میرا کیا قصور ہے، مجھے بھی تو رب نے بنایا ہے۔ لو سنو فکر رضا دی پرواز، حضور حمد باری تعالیٰ لکھے، احمد رضا نے کاغذ قلم پھڑیا نا، ہائے ہائے موتی بخیر دیتے۔ اسے واسطے انہوں نے سنے ہیں طاہر ندیم صاحب کو، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلح، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ اعلیٰ حضرت کلام پڑھنا کو سوکھا ہے۔ حمد باری تعالیٰ لکھی میرے مجدد نے، مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام شاہ احمد رضا خان۔ لو سو حمد لکھ دینے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتم کرم بنایا۔ اسماعیل میشری آخدہ رب جس نے گاں بڑھائی، تو احمد رضا کہندے نے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتم کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔
ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے جبرائیل امین، یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے پھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ اعلیٰ حضرت کوئی شیر تسی لے آؤ، کوئی کلام اعلیٰ حضرت وچوں میں وہاں گا یا قرآن دی کسی آیت دی تفسیر ہے یا کسی حدیث دی شرح ہے۔ میں صرف ایک گل کر کے تے یہ فن شاعری اعلیٰ حضرت دی تے تخیل دی پرواز ادھے وچوں تھوڑا جا اگے جانا چاہنا۔ سیدی اعلیٰ مدینہ شریف گئے نا، حاضری دیتی تے دل بھی تمنا سی بھی حالت خواب وچ سرکار نے بڑی بڑی کرم فرمایا۔ یہ جامی نے بھی آکھے نے خدایا ہی کرم بارے دیگر کن، کیا بات ہے، خدایا ہی کرم بارے دیگر کن۔ رضا نے آکھے خواب ہی تے مصطفیٰ پاک دا مکھڑا کئی واری ویکھنا نصیب ہویا پر اج دلے کر دے مدینہ شریف آگنا تو سرکار کرم فرمان حجاب اٹھا کے اپنے دیدار نہ مشرف فرمان کرو۔ فرمان لگے دل کرتا ہے جاگنیا نبی پاک دی زیارت ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب تاجدار گوڑا شریف سلطان اورنگزیب عالمگیر انہوں نے جاگدیا حضور دی زیارت ہے۔ میں بریلی سے جو گیا رہے تھے واپسی تھے خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ حاضری دیتی تھے دلی دی جامع مسجد گیا نماز پڑھ تے میں وہ ویکھیا ہوتے تالاب ہے جڑے لوگ انڈیا گئے نے یا جنہوں نے سنے وہ تالاب ہے تو دے ایک کنارے ہوتے نا ایک پتھر بڑا خوبصورت ہوتے شیر لکھے تے جاری لگی وہ میں دیکھیا بندے وہ زیارت کرن وہ جڑا میرے نال بندہ سی نا بریلی شریف دا میں کہ یہ لوگ کیوں جمع ہے یہاں کہتے ہیں اچھا ہوا آپ نے یاد کی بہت یہ تو زیارت ہے یہاں سلطان اورنگزیب عالمگیر کو حضور کی زیارت حالت بیداری میں ہوئی تھی اس جگہ پہ بیٹھ کے نبی کریم علیہ السلام وضو فرما رہے تھے اچھا اتھے ان پتھر لگ گیا تو فارسی بھی شعر لکھا ہے رسول این جا دیداند رسول این جا دیداند و پے او احد اللہ اس جگہ تے میں نبی پاک نو ویکھیا تے زیارت کی تھی آپ دے نال صحابہ کرام خلفائے راشدین سے اسی طرح رضا دے دل بھی تمنا اٹھی دیدار مصطفیٰ دا محبت والا آزمایا جاندہ ہے ایک قرآن بھی رب نے آکھیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا رب نے میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دوست بنایا خلیل تے آزمایا تے آزمائش ہوندی رضا بھی آزمائے گئے زیارت نہ ہوئی نہ 2 دن تے پھر فرماندے نے کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا تیری کی اوقات مدینہ شریف دیاں گلیاں تیرے ورگے ہزاراں سگانے طیبہ پھر دن کوئی تیری بات کیوں پوچھے رضا تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں کیا بات ہے جس لئے عرض کی تھی نا تو سرکار دا جود و سخا دا دریا ٹھاٹھا مارن لگ گیا میرے آقا نے حجاب اٹھائے کہ رضانو ڈائریکٹ اور براہ راست میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دیدار کو زیارت نے مشرف فرمایا حضور دی زیارت ہوئی تو پھر رضا کو ریا نہ گیا تیاندے نے پیش نظر وہ نو بہار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو ہے دل بے قرار ہاں روکیے سر کو روکیے یہی امتحان ہے اچھا رضا میں سجدے کو ہے دل بے قرار دل بے قرار ہے کہ رضا دینے کہ روکو سر نو روکو سجدہ نہیں کرنا دل تے کردہ پر سجدہ کرنا ایک بیوقوف آخر لگا لو جی دل کیوں کیتا پھر جنہوں کرنا ہی نہیں تو پھر دل کیوں کیتا میں کہ اس واسطے یہ دل صدیق اکبر دا بھی کیتا سی
جی کتنے لکھے جی کتنے لکھے جی؟ میں کہ کتاب الشفا قاضی ایاز بھی سے لکھے. کتاب الشفا میں قاضی ایاز نے بکریوں کا ریوڑ گزر رہا ہے. ایک بکری ریوڑ سے نکل کر آئی، رحمت کائنات رسول ثقلین ناطق وحی کو آ کر بکری نے سجدہ کیا. صدیق اکبر دیکھ رہے تھے، عرض کی آقا ہم نے دیکھا بکری نے آپ کو سجدہ کیا ہے. آقا دل ہمارا بھی کرتا ہے کہ آپ کو سجدہ کرے. رضا کا دل اس لیے کیا کہ یہ دل تو صدیق کا بھی کیا. کتاب الشفا قاضی ایاز. مسلم شریف میں اگلا حصہ جو ہے مسلم میں فرمایا ابو بکر اللہ کے سوا اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا بیویوں کو حکم ہوتا خامند کو سجدہ کرے. اے پاکیزہ تصورات فکر احمد رضا. عقیدے دے حوالے نہ ایک شعر جڑا ساریاں غلط فہمیاں دور کر دیں رضا دے کلام بچ. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. رضا کی کس کس خوبی کی بات کی جائے. کلام رضا پہ سلسلہ گفتگو جاری رہا تو بڑا طویل ہو جائے گا. ایک بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے، کہتے جی مولوی کی لین اور ہے فقیر کی لین. یہ مولوی کی لین ہو رہی جی فقیر کی لین ہو رہی. میں کہ آؤ یہ ساڑھے مولوی بھی نہیں تو فقیر بھی نہیں. یہ دو کئی صرف مولوی فقیر نہیں تو کئی وہ جی ساڑھے رضا انہوں بچے جڑے عارف باللہ سن، عارفین بچو سن. امام احمد رضا اے مشہور شخصیت نے مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب الوری لاہور میں حزب الاناف دے بادی ایک چوچا شریف مرید سن. تے انہوں آلہ ایک مرید نہیں دا سی لاہور. اس آکھیا بھی میں چلے بریلی شریف اپنے پیرانو ملن مولانا احمد رضا. تے میرا دل کردہ تسی بھی چلو نال. بڑی کمال دی ہستی نے جا کے زیارت کریے. سید صاحب فرمان لگے ان کے متعلق سنا ہے ذات کے پٹھان ہیں طبیعت کے بڑے سخت ہے. ذات کے پٹھان ہیں اور طبیعت کے بڑے. انہوں نے کہا تو جا ملے اپنے پیرانو. میں نہیں جانتا سنیا ڈاڑی طبیعت ہے جی تے پٹھان بھی نے ذات دے تے شدت ہے تے میں نہیں تو جا مل. انہوں نے کہا جی چلو ایک دفعہ میرے نہ چلو تے صحیح ویکھو تے صحیح جا کے. سید صاحب تیار ہو گئے. کئی مینو آتے نا جی گوڑا شریف چلے ہیں پیران دے اس تے آؤ ساڑھے نہ چلو شرپو شریف چلے آؤ چلیے. یہ محبت دی دعوت ہے نا. آپ نے فرمایا چلو چلتے ہیں بریلی شریف. جب گئے نا تو اعلیٰ حضرت اثر کی نماز پڑھا کے مختصر مصلی پہ بیٹھے اثر کی نماز پڑھا کے مصافہ سلام کلام ہوا نا. تو سید صاحب نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے سید دیدار علی شاہ حضور آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ اعلیٰ حضرت مسکرائے فرمائے شاہ صاحب سید صاحب کیا بتاؤں ذات کا پٹھان ہوں طبیعت کا بڑا ہی سخت ہوں. ذات کا پٹھان ہوں طبیعت کا. سید صاحب حیران رہ گئے. فرمانے لگے او اسے تو علم لدنی کہتے ہیں. اسے علم لدنی کہتے ہیں. حضور میاں شیر محمد صاحب شرف پوری رحمت اللہ علیہ مولانا احمد رضا کا شورا سن کر گئے بریلی شریف. جب واپس آئے تو مریدوں نے پوچھا حضور کیا تاثر ہے آپ کا رضا کے بارے میں؟ فرمایا کیا بتاؤں یوں لگتا تھا جیسے پردے کے پیچھے سرکار بیان فرما رہے ہیں اور احمد رضا سن سن کے بیان کر رہا ہے. حضور آپ کے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ رضا کو دیکھنے کی تمنا اور آرزو کیسے پیدا ہوئی؟ فرمایا خواب میں مجھے غوث پاک کی زیارت ہوئی ہے. خزینہ معرفت میاں شیر محمد صاحب شرف ہوئی حضرت اعلیٰ رحمت اللہ علیہ. حضور تسی اینی محبت لے کے کہ بریلی شریف دی وجہ کی رضا نو ویکھن واسطے. فرمایا خواب میں غوث پاک کی زیارت ہوئی ہے. میں نے پوچھا حضور غوث پاک سے پوچھا اس وقت ہندوستان میں آپ کا نائب کون ہے؟ فرمایا بریلی کا احمد رضا ہے. نائب غوث الورا
احمد رضا. فرمایا اس لیے گیا. ہمارا اس کی شان کیا بیان کریں. حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کمپنی باغ کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے تھے. کسی نے چٹ بھیجی بریلی کے مولانا احمد رضا کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. فرمایا ان کے متعلق کیا بتاؤں, وہ تو آیت من آیات اللہ تھے. کسی نے کہا احمد رضا غوث پاک کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے. کسی نے کہا احمد رضا نبی کریم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. کسی نے کہا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اس وجود کا نام ہے شاہ احمد رضا خان. وما علینا الا البلاغ.